جب پولیس نے اس کو اٹھایا نا تو تشدد کر کر کے انہوں نے گونگلو بنا دیا، فٹ بال کی طرح اس کو ٹھڈے مارتے ہوئے لے گئے۔ 14 سال کی دوستی، بچپن کی یاری۔ ہمیشہ اپنے لیفٹ رائٹ توجہ رکھے، دشمندار لوگ الرٹ ہو جائیں۔ دوستی جو ہے نا اس بندے سے لوگ رکھتے ہیں جس کی بہنیں خوبصورت ہیں، دوستی اس بندے سے ہوتی ہے جس کے پاس گاڑیاں اچھی ہیں، دوستی اس بندے کے ساتھ ہوگی جس کے پاس پیسہ ہے۔ بل آج جو ہے نا اس کی موت آئی نہیں، یہ خود موت کی طرف گیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں 2-3 دن بعد دیکھیں کس طرح کتنی سپیڈ سے پولیس مقابلے شروع ہونے لگے۔ ایک تو احسن شاہ کو گولی بھی لگی اسی سانے میں، اب وہ گولی کیسے لگی یہ آپ سے پوچھنا ہے۔ سیکنڈلی احسن شاہ کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ احسن شاہ کو سانے میں نہیں لگی ہوئی، اس کو گولی اب لگی ہے، بل آج کے بعد لگی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے خود ماری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کنواں الجھانے کے لیے نا کہ میری طرف کسی کی انگلی نہ، لوگ یہ کہ بلاج کا یہ دوست ہے اس کو فائر لگ گیا۔ تو وہ ساری چیزیں اب تفتیش میں سامنے آ چکی ہیں، پریس کانفرنس ہوتی ہے، پولیس بتا دیتی ہے۔ اس کیس کو میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ کہوں گا، دونوں پارٹیوں کو، اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ ہم نے بدلہ لینا، میرے پروگرام ضرور دیکھیں شاہد چودھری آفیشیل پہ۔ اگر وہ چاہتے ہیں ہم نے معاف کر دینا، پھر بھی ایک دفعہ میرے پروگرام ضرور دیکھیں شاہد چودھری آفیشیل پہ، کیونکہ جو باتیں میں نے ہیں ان کے منطقی انجام، دشمنی ہیں، ان کے آغاز، ان کے انجام، ہینڈلر کیا ہوتے ہیں، شوٹر کیا ہوتے ہیں، جنریٹ کیسے ہوتے ہیں، آگے ان کے انجام کیا ہوتے ہیں، کس طرح یہ استعمال کیے جاتے ہیں، ہر چیز میں نے جو ہے نا تجربوں کی روشنی میں ان لوگوں کو بتا دی ہے، اور جو میرے پروگرام دیکھے گا اس کی سوچ مثبت ہو جائے گی۔ احسن شاہ جو ہے وہ 5 کروڑ روپے کا، جس طرح سوشل میڈیا پر یا ذرائع بتا رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر چیز گردش کر رہی ہے کہ احسن شاہ 5 کروڑ روپے میں بکا ہے، لیکن جب اہل علاقے سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں اس کے پاس تو خود کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں، تو وہ پھر 5 کروڑ روپیہ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی اس میں کوئی راز؟ اور بھیا لوگ 20-20 ہزار میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تو آپ 5 کروڑ کی بات ہے، 5 کروڑ تو اماؤنٹ ہی بہت بڑی ہے۔ اگر میں آپ کو 1000 کی گتھیاں دوں، آپ کو گنو تو آپ سے رات تک پیسے نہیں گنے جانے، وہ بڑی رقم ہوتی ہے۔ لوگ ہیں فلمیں چلا دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ کسی بات کا نہیں ہوتا۔ بھائی وہ اگر امیر تھا، اگر وہ رجا پوجا تھا، تو پولیس والے پاگل ہیں جو جا کے اس کو اٹھا کے لے گئے، انوالو ہے تو پولیس لے کے گئی ہے نا۔ سی آئی اے غلط ہاتھ نہیں کسی کو ڈالتی۔ جب پولیس نے اس کو اٹھایا نا تو تشدد کر کر کے انہوں نے گونگلو بنا دیا، فٹ بال کی طرح اس کو ٹھڈے مارتے ہوئے لے گئے۔ پولیس ایسے نہیں کرتی ہوتی، ان کے پاس کوئی کلو تھا، مضبوط تھا، ان کے پاس کوئی ایویڈنس تھی، ان کے پاس انہوں نے CDR نکلوائی ہیں۔ جن لوگوں کو موبائلوں پہ سعودی عرب سے کالیں آنی جھوٹی تھیں، اس وقت یہ سعودی عرب میں تھا۔ تو جیسے یہ گرفتاری CIA نے گرفتار کیا، اس سے پہلے جو ہے وہ تو انہوں نے ایک چینل پر انٹرویو باقاعدہ طور پر بڑا ڈیپلی دیا اور کہا کہ اب میرے دوست کا جو ہے وہ قتل ہو گیا، اس کے پیچھے اسٹیٹ جو ہے وہ انوالو ہے، پولیس انوالو ہے، اور اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا۔ ابھی میں انٹرویو میں کتنے پیارے انداز سے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، آپ جو بات پوچھ رہے ہیں کتنے اچھے انداز سے اس کا جواب دے رہے ہیں، تو میرے دل میں کیا آپ کو پتہ لگے گا؟ آپ بتائیں نا، مجھے پتہ لگے گا آپ کو؟ دل کی بات تو کسی کو نہیں پتہ لگتی۔ ہو سکتا ہے وہ انٹرویو دے کے اپنا کر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بننا چاہتا ہو، یار دل کے اندر کے راز جو ہے نا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ بندہ انوالو ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں پریس کانفرنس کے بعد کلیئر ہو جائیں گی۔ ابھی تک تو فی الحال یہ ان سب کی ٹنڈے ہو گئی ہیں۔ صاحب لوگ جو ہے نا، جس طرح آپ نے بھی اپنے ولاگس میں بھی کہا، بہت بے شمار چیزیں آئیں کہ لوگوں کا دوستی کے اوپر سے اعتماد اٹھ رہا ہے اس سارے سانے میں۔ 2010 سے 2014 یعنی کہ 2024 آگے 14 سال کی دوستی، بچپن کی یاری، اور لاسٹ پہ یہ کام ہونا ہمیشہ ہوتا ہی ایسے ہے۔ گھر کا بیدی لنکا ڈایا، میں نے سٹارٹ اپنے پروگرامز میں بتایا تھا، میں نے کہا تھا یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، لازمی ایک بندہ جو ہے نا گھر کا بیدی بیچ میں انوالو، تو یہ گھر کا بیدی تھا نا۔ ہمیشہ اپنے لیفٹ رائٹ توجہ رکھے، دشمندار لوگ الرٹ ہو جائیں۔ پہلے بابر بٹ کو اس کے گن مین نے مارا تو وہ ایک بہت بڑا المیہ تھا، لوگ ایک دفعہ ہل کر رہ گئے تھے۔ تو اب یہ دیکھ لیں ایک دوست اور دوست جن کی 13 سال پرانی دوستی سے اس کا ٹینڈر اٹھا لیا، تو یہ چیزیں لمحہ فکریہ ہیں۔ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں، ان کے والدین کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو میرے پروگرامز دکھائیں۔ آپ کے ہوتے ہیں کرنٹ افیئرز، کرنٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، جو کہ واقعہ ہوگا اس پہ رپورٹ کر لیا، تو میری تو سٹوری ہیں جو منطقی انجام تک لوگ پہنچ چکے ہیں، قبروں میں اتر چکے ہیں، ان کی کہانی یہ بتاتا ہوں کون سی ایسی غلطی کر گئے ہیں کہ یہ موت کے گوش میں چلے گئے۔ میرے پروگرام سے ایک مثبت میسیج ہے اور میں اپنی آخرت کے لیے لگا ہوں۔ دوستی جو ہے نا اس بندے سے لوگ رکھتے ہیں جس کی بہنیں خوبصورت ہیں، دوستی اس بندے سے ہوتی ہے جس کے پاس گاڑیاں اچھی ہیں، دوستی اس بندے کے ساتھ ہوگی جس کے پاس پیسہ ہے، اور زیادہ تر لوگ اس بندے کے اوپر جان دینے تک جاتے ہیں جو بندہ رنگین مزاج ہو اور بڑا خرچیلا ہو۔ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈائلاگ بول رہے ہیں کہ میں تیرے تے مر جاؤں گا، ایسی باتیں کرتے ہیں تو بندہ ان کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے پیسہ خرچتا ہے۔ چودھری شاہد کے کتنے دوست؟ میرے دوست درجنوں میں نہیں سینکڑوں میں ہیں، اور وہ جس طرح آپ نے بولا ہے کہ دوست وہی جس کی بہنیں خوبصورت، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس بہت زیادہ وہ رنگین مزاج ہو، تو آپ نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھ کر دوستی کی یا اس کے پیچھے کوئی اور؟ میں آپ کو بتاتا ہوں،
ہماری چونکہ بوجھ میرے اوپر بچپن میں بہت زیادہ پڑ گیا تھا. قتلوں کی 4 لاشیں میں نے اٹھائی ہیں, اور اس وجہ سے جو اسکول فیلوز ہیں نا وہ بھی ہمدردی کا اظہار کرنا شروع کر دیا انہوں نے. وہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں ساتھ. اور آج زندگی کے میں 54 پیڑھیاں جو ہے نا میں دیکھتا ہوں, 54 سال میری عمر ہے. دوست بھی اتنی عمر کو ہمیشہ اپنی ایج فیلوز کے ساتھ بندہ ہوتا ہے. تو ہم جس اسٹیجوں میں پہنچ چکے ہیں نا, ہم نے بڑے اعتبار دیکھ لیے ہیں, برے اچھے کام دوستوں کے ساتھ کر لیے ہیں. تو یہ عمر کی بھی ایک اسٹیج ہوتی ہے. احسن شاہ جو ہے نا وہ ٹریپ ہو سکتا تھا, چھوٹا تھا, ہم بڑے ہیں. ہم اگر کوئی فیصلہ کریں گے نا بڑا پازیٹیو ہوگا, بڑا سوچ سمجھ کر کریں گے. اگر کسی کو میں نے تو آپ کو بتایا, میرے پروگرام کھول کے دیکھ لیں, میں نے 54 سال کی عمر میں صرف 4 شادیاں دیکھی ہیں, 3 اپنے بھائیوں کی اور ایک گڈو بھائی کی. 5ویں شادی نیچے کمنٹ باکس میں آپ کہیے کوئی بندہ بتا دے, ہے ہی نہیں. اس سے بڑی کون سی ہے؟ میرا دل نہیں کرتا میں شادیوں پہ جاؤں, میں ریمپ پہ واک کروں, پھر ٹک ٹاک بنے, جنگا لالا ہم جنگا لالا ہم, میں جاتا ہی نہیں, کیونکہ جنگا لالا ہم مجھے مروا دے گا نا. میں یہاں پہ آپ آئے ہیں صرف آپ کے بیگ کی تلاشی ہوئی ہے اور آپ کو ہاتھ لڑکے مارا ہے کیونکہ پسٹل لا کر آپ اینکر بن کے مجھے فائر نہ مار جائیں. یہ تو میرا حق بنتا ہے نا. اگر میں کسی کے گھر جاؤں گا تو یہ حق مجھے کون دے گا کہ لوگوں کی تلاشی لے لو. تو جب آپ جا کے ویسلے ہو جاؤ گے کسی کے گھر بیٹھ کر, تو کوئی بندہ بھی سیلفی کے بہانے آ کر گولی مار سکتا ہے. تو نہ ایسے کام کریں. میں دونوں طرف گیا اور میں نے انٹرویوز کرنے کی کوشش کی, لیکن کوئی بھی شخص جو ہے اس خوف سے جو ہے وہ بول نہیں رہا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہوگا. آپ بغیر بلا خوف و خطر جو ہے وہ اپنے بیان دے رہے ہیں اور انٹرویوز دے رہے ہیں. آپ کو اپنی جان کا خطرہ نہیں محسوس؟ اس کی وجہ یہ ہے نا, میرا شرک سمجھتا ہوں نا. میری نظر میں کوئی مجھے مار ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر. میری نظر میں شرک ہے کہ میں کہوں جی آپ کو کوئی بیماری ہے, میں آپ سے ہاتھ ملاؤں گا مجھے لگ جائے گی, کیسے لگ جائے گی؟ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ شرک ہے. خدا کو 2 کہنا شرک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور ان کے خلاف چلنا بھی شرک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ آپ کو دکھایا ہوا ہے کہ میں ہی ہر چیز کا قابض ہوں, میرے ہی قبضے میں ہر چیز ہے, تو پھر اب دوسرے بندے سے ڈرو, احتیاط کرو. یہ نہیں کہ اب لاغرض ہو جاؤ. خود ہی اب بلاج جو ہے نا, اس کی موت آئی نہیں, یہ خود موت کی طرف گیا ہے. اب بات کو مانتے ہیں نا. تو بلاج اگر گھر سے نہ نکلتا شاید موت کا فرشتہ یہاں پہ نہ آ سکتا, اس کی انٹری بین ہوتی, وہ اڈے میں نہ انٹر ہو سکتا. بلاج وہاں پہ گیا تو وہاں پہ پہلے سے فرشتہ موجود تھا, وہ اس کا انتظار کر رہا تھا. جو ہی وہ گیا گوشت میں لے لیا اس نے. آپ نے کہا تفتیش, پہلے یہ تفتیش کا آغاز ہو گیا, اتنی ٹیمیں بن گئی, پھر آپ نے کہا تفتیش از اوور, ختم ہو یار. دی اینڈ ہو گئی. اب اس میں تفتیش میں اور کیا, بھٹو کو لا کے قبر میں سے شامل تفتیش کرنا, اینڈ ہو گئی تفتیش. ابھی ملزمان کی گرفتاریاں رہ گئی ہیں, وہ عمل جاری ہے, وہ انشاءاللہ آج کل میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں کہیں نہ کہیں انصاف کی پامالی ہو رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں نہیں, سارے ملک میں ہو رہی ہے. پولیس لاکھ جو ہے ملزمان کو پکڑ دیا, چلان کر دیا, ان کو محنت کر دیا, ان کے اوپر چیزیں ریکور کر کے ان کو جوڈیشل کر دیا, کورٹ ان کو ریلیف دے دیتی ہے. کیا کیا جائے اس میں؟ کیا لگتا ہے احسن شاہ بھی ریلیف مل جائے گا اس کیس میں؟ جتنے بھی ملزمان ملوث ہیں نا, کورٹ ان کو ریلیف دے گا, کیونکہ لاء کے مطابق جو ہے نا ان کے اوپر جرم اتنا بڑا بنتا نہیں ہے. وہ سب ایمان والے ہیں, ایمان کو سزا ہی نہیں ہوتی, اور یہ سب کو کورٹ ریلیف دے گی. آپ دیکھ لیجیے. تو وہ آگے تفتیش جب بڑھتی ہے, مثل کے اندر ترمیم ایف آئی آر میں نہیں ہو سکتی؟ یار کیسے ایف آئی آر بار بار تو نہیں لکھی جاتی. ترمیم تو ہوگی. ایف آئی آر کے بعد جو ہے نا ضمنیاں لکھی جاتی ہیں. ضمنیاں جو بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں, لیکن ان کی کوئی اتنی وقت نہیں ہوتی. اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کے اندر کیا کیا ہوا ہے. ایف آئی آر جو ہے نا بالکل میری نظر میں بوگس ہے. آپ نے ایف آئی آر دیکھی ہے؟ ایف آئی آر میں وہ گوگی بٹ اور ان کو دونوں کو نامزد کیا ہوا ہے اور باقی 4 نامعلوم غالباً دیے ہیں. کیا لگتا ہے کہ جو کیس بنایا گیا یا جو ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دی گئی تھی وہ ٹھیک تھی؟ کیا خامیاں کر گئے بلاج کے گھر والے؟ وہ کمزور ایف آئی آر ہے. اس ایف آئی آر کی مطابقت سے اگر ایف آئی آر تک پوچھے تو میں اس ایف آئی آر سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. وہ پاورفل ہے, اس میں کچھ ہے ہی نہیں. اس ایف آئی آر میں جو ہے ایمان کا لفظ لکھ دیا گیا ہے, اس میں جو ہے نا نامعلوم افراد کو ڈال دیا گیا ہے. اب ایسی جو ایف آئی آریں ہوتی ہیں, میں ان کو دیکھا ہوئی ردی کی ٹوکری کی زینت بن جاتی ہیں. نہ میں یہ خدا نہ خاصہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے زخموں کو کریدنے والی بات نہیں کروں گا. میں حالات اور واقعات اور سرکمسٹانسز پہ بات کروں گا. ایف آئی آر کے اندر نامزد ملزم 2-3 ہونے چاہیے تھے, زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے تھی. ایمان نہیں ہونا چاہیے تھا نامزد. چھوٹی ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی نا. 2 یا 3 بندے رکھتے اور ان کو نامزد کرتے کہ پلیس آف اکرنس جائے وقوع پہ موجود تھے. ایمان شیما جو ہے نا ایف آئی آر کو کمزور کر دیتی ہے. یہ ایف آئی آر بھی خدا نہ خواستہ ردی کی ٹوکری میں. مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے. آپ نے کہا پریس کانفرنس ہوگی, کب تک ہوگی پریس کانفرنس؟ آج کل میں کسی بھی وقت متوقع ہے. پریس کانفرنس میں کن کن محرکات پر تقریباً بات ہوگی؟ جو حالات سامنے آئیں گے سب پولیس منظر عام پہ لائے گی. کیا لگتا ہے کہ کوئی نیا انکشاف ہوگا؟ کیونکہ اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ ہر بدلتے 1 گھنٹہ جیسے ہی آگے جاتا ہے تو وہ کیس میں نئی اپڈیٹ آ جاتی ہے. اب اس میں کچھ بھی نہیں رہ گیا ہوا. کیا منظر عام پہ آنا, سب کچھ سامنے کلیئر ہو گیا ہوا.
کیا سمجھتے ہیں کہ اگر احسن جو ہے وہ ضمانت پر یا بیل پر رہا ہو جاتا ہے تو جو بلاج کے بھائی ہیں فاتح اور معصب، کیا سمجھتے ہیں وہ آگے کیا کریں گے؟ اور یار میں اس ایسی باتوں کا جواب نہیں دوں گا، یہ ان کی اپنی ذاتی ہے۔ کہ آپ کی رائے کے مطابق کیا ہو اس سکتا کے اوپر کوئی بھی رائے نہیں دوں گا، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ بدلہ لیں یا نہ لیں۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے بدلہ لینا بھی جائز ہے اور معاف کرنے والے کے درجات بڑھیں۔ میں وہ بیچارے پہلے زخمی بیٹھے ہوئے، میں اوپر سے کہہ دوں بدلہ لیں گے تو وہ بیچارے نہیں میں انتشار کی نہیں بات کر رہا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک شخص نے یہ کہتا ہوں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا نا، اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ کسی کو بھی نہیں دیتا ہوں یار۔ میرے ساتھ اپنے ساتھ یہ حادثے ہوئے ہیں، ادھر سے میرے باپ کا جنازہ میں بھی اتار کے ہوں، ادھر سے لوگ یہ کہ چودھری بدلے لے گا، انتشار والی بات ہے نا، میں کیوں کروں ایسی بات؟ اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ کیا لگتا ہے اس دشمنی کا اختتام کب؟ ہر دشمنی کا اختتام میں ہوتا ہے، اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور 20 بندے مار مور کے یا قتل کروا کے یا کر کے اس کے بعد صلح کر لیں، آنے والے 2030 میں کر لیں یا ابھی کر لیں۔ یہ میرا یہ مشورہ ہے کہ میرے پروگرام ضرور دیکھیں، جس طرح میں نے پروگرام میں گائیڈ لائن دی ہے نا اس کو عمل کرتے ہوئے جو بہتر لگتا ہے کر لیں۔ میں نے آج تک کتنی باتیں کی ہیں جھوٹ ثابت ہوئی ہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں۔ میں نے کہا حاضریں لگیں، میں نے کہا پولیس مقابلے روز ہوئے ہیں، میں نے 20 باتیں ایسی کی ہیں جو بالکل صحیح، ان میں سے ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ میں چیلنج کرتا ہوں 2-3 دن بعد دیکھیں کس طرح کتنی سپیڈ سے پولیس مقابلے شروع ہونے لگے، اور یہ بڑا بہترین حل ہے اور میں اس کو خوش آئندہ قرار دیتا ہوں۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہمارے جو کرمنلز ہیں اتنے لانتی ہیں کہ جب یہ جرم کے بعد دیکھتے ہیں نا پولیس مقابلے زور پکڑ گئے ہیں تو یہ شہر چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، اب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ تفتیش بھی ہوگی، پریس کانفرنس بھی ہو جائے گی، آگے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو دیکھنے والے ناظرین ہیں جنہوں نے اس سارے کیس کو سوشل میڈیا پر بہت ہائپ کریٹ کی بعض لوگوں نے، تو کیا سمجھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر جو چیزیں اس طرح کی وائرل ہو رہی ہیں اور یا لوگوں کو جو میسیج دیا جا رہا ہے اس طرح کی چیزیں پھیلا کر، تو یہ ایک منفی میسیج نہیں جائے؟ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں جی لاہور کے اندر گینگ وار ہونے لگی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں ذہن سے یہ نکل گیا کہ جو پولیس والے CIA کے اس وقت افسران کام کر رہے ہیں نا کیپٹن لیاقت ملک صاحب کے نیچے، وہ اتنے کو دبنگ ہیں۔ ایک شوٹر اٹھ تو لینے دیں، کسی گینگ وار والے کو ایسا اٹیمپٹ یا ایسا کاروبار یا ایسا چیز دکان کھول تو لینے دیں۔ اگر یہ پولیس افسران کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ کہے گا میں گینگسٹر بن کے کہ لاہور کا امن خراب کر لوں، تو اس کی سوچ سے پہلے اس کو زمین میں گاڑ دیں گے۔ یہ سارے یہ چیلنج ہے میرا۔ لاہور کے اندر کچھ بھی نہیں ہونے لگا، لاہور امن کا شہر ہے، امن کا گوارا رہے گا۔ حادثات ہوتے رہتے ہیں، امریکہ اتنے ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پہ بھی حادثے اتنے بڑے بڑے جو ہے گینگ وار، اس سے بڑے بڑے قتل اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں، تو کیا انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا؟ ہر ملک میں ہر ہوتا ہے، لیکن یہ جو پولیس ہے نا یہ کلا کما کر دے گی ان افراد کا جو کرائم کرنے کی سوچ بھی رکھیں گے۔ ناظرین، شاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی کہ ان کا ذاتی بھی چینل ہے جہاں پر یہ جو ہے انالیسس بھی دیتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک کیس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں ان کے اوپر اپنی ریسرچ کے مطابق ویڈیوز بھی دیتے ہیں۔ ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔